پہلی ایکسپلینیشن ہم آج کی کلاس کے حساب سے کرتے ہیں اور وہ ہے شکر کا مقام. آپ نے اکثر ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ جب دین سے ہم جڑ جاتے ہیں تو دین سے جڑنے کے بعد جو اجر کمانے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، یہ ذہن میں یہ آنا کہ مجھے اس کام پر اجر ملے گا، وہ زیادہ تر ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی مشکل سے گزرنے کے بعد، یعنی کسی آزمائش سے گزرنے کے بعد، یا کوئی ٹف ٹائم میں فیس کر رہی ہوں، یا میں کسی مشکل ترین دور سے گزر رہی ہوں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت مجھے بہت اجر مل رہا ہوگا اگر میں نے صبر کیا. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت اچھا ایسپیکٹ ہے کہ آپ کو اپنی مشکل سے گزرتے ہوئے یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اس مشکل پر صبر کرتے ہوئے اجر ملے گا. لیکن انسان صرف مشکل سے اجر نہیں سمیٹ رہا ہوتا، انسان صرف آزمائش سے صبر نہیں سمیٹ رہا ہوتا، انسان اپنی زندگی کی بہترین کیپیسٹیز میں گزرے ہوئے ادوار سے بھی اجر سمیٹ رہا ہوتا ہے. یعنی جب آپ بھرپور نعمتوں میں ہوتے ہیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولت، آسانی اور آپ کو بہت سی لگژری دی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کیپیسٹی میں آپ ایک شکر گزار انسان کے طور پر رہتی ہیں تو آپ تب بھی اجر سمیٹ رہی ہوتی ہیں. اس لیے کہ ایک انسان محنت کر رہا ہے، آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی، ایک انسان محنت کر رہا ہے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ دن رات اللہ کے راستے پر گھر سے باہر نکل کر لیٹ سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ بظاہر مشکل اٹھا رہا ہے اور وہ بظاہر اپنے آپ کو ایک سٹرگل کے پیریڈ سے گزار کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. تو ہمیں زیادہ تر لگتا ہے کہ اس نے تو بہت اجر کما لیا، اس لیے کہ یہ تو فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، سوشل ورک کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، تو ہمیں اس کی نیکی بہت پرومیننٹ اور ہائی لائٹڈ لگتی ہے. اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، صرف اس لیے کہ آپ کے گھر میں بزرگ ماں ہے، یا آپ کے گھر میں بزرگ والدین ہیں، یا آپ کو XYZ چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا، اور آپ کا سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے. صبح سے شام ہوتی ہے، آپ گھر کے ہی چکر کے اندر، گھر کے ہی معاملات کے اندر انوالو رہتی ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا شام اور رات آتی ہے اور آپ تھک کر بستر پر لیٹ جاتے ہیں. تو آپ کو لگے گا کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں رہی. میجورٹی آف دا ٹائم عورتیں اسی طرح سے گفتگو کرتی ہیں کہ مجھے تو کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا دین کے لیے، اس لیے کہ میں تو سارا دن گھر میں ہی رہتی ہوں اور میرا سارا وقت گھر میں ہی لگ جاتا ہے. اس کو یاد رکھیں، گھر میں رہ کر اللہ کی بندی بن کر اپنے فرائض کو تھامتے ہوئے اگر آپ گھر کے کاموں میں بزی ہیں اور آپ اپنے فرائض کو مس نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دل میں اللہ کی محبت اور زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے، تو آپ بھی اجر سمیٹ رہی ہوتی ہیں. تو اجر صرف مشکلات میں نہیں سمیٹا جاتا، اجر حالت شکر میں بھی سمیٹا جاتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی، الطائم الشاکر بمنزلۃ الصابر، کہ وہ انسان جو کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے یا کھانا کھاتے ہوئے شکر کرتا ہے، وہ روزے دار کی طرح صبر کرنے والے اجر کے مقام پر آ جاتا ہے. ایک تابعی اسکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے مطرد، میم طا را دال، مطرد نام آتا ہے ان کا. وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے محبوب ہے کہ میرے لیے جو مقام ہو شکر گزاری کا وہ نعمتیں اور آسانیاں ہوں، بجائے اس کے کہ مجھ پر مشکلات آئیں اور مجھے صبر کر کے اجر سمیٹنا پڑے. کیوں کہا انہوں نے یہ؟ اس لیے کہ مشکلات کے اندر ایمان کا جلدی سلپ کر جانا آسان ہوتا ہے. مشکلات میں انسان آسانی سے ایمان کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. حالانکہ آپ اور میں اس چیز کو بھی پریکٹس کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ جب بہت زیادہ خوشیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں تب بھی ہمارے لیے اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. صرف ایک عید کا دن، واحد ایک عید کا دن بھی اگر ہم پورے سال میں اسٹڈی کر لیں تو سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے. ظاہر آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے ہوتے ہیں، آپ نے پورا مہینہ اپنی بہت سی ایکٹیویٹیز کو بریکس لگا کے رکھا ہوتا ہے. اس دن ملنے ملانے کا وقت ہوتا ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے، آپ تیار ہوتی ہیں، آپ آپس میں انٹرمنگل کرتی ہیں. اس دن کی عبادت اور اس سے ایک دن پہلے رمضان کی عبادت، ہم صرف اگر نمازوں کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں اسی میں فرق محسوس ہو جاتا ہے. تو خوشیوں کے اندر بھی ہم جیسے کمزور ایمان کے انسانوں کے لیے بعض اوقات اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ جتنے بھی پرانے وقتوں کے مسلمانوں کو دیکھیں گی وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آسانیوں میں ایمان پر صبر کرنے والا، ایمان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں مشکلات میں نہ ڈال. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ مشکل آئے گی تو وہ شاید عمل نہیں کر سکیں گے.
مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ خیر پر بیسڈ ہوتا ہے. اگر اس کو مشکل ٹچ کرتی ہے تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اگر اس کو خوشی ملتی ہے فشکر، وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو مومن اس لیے نہیں گھبراتا آزمائش سے. مومن آزمائش سے اس لیے گھبراتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ